اب از کم میں اپنے ملک کی تو بات کروں، اگرچہ کئی جگہوں پر یہ بھی مصیبت یہ بھی آئی ہوئی ہے کہ ہمارے ٹیچر بعضوں کو اسٹوڈنٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس ہی یونین بنا کر ٹیچروں کو دھمکاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی غنیمت اور ممالک کے مقابلے میں تو یہاں اب بھی ہمارے یہاں ٹیچرز کی اسی قدر عزت اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اسے آج بھی سر کہا جاتا ہے، جب آتے ہیں تو آج بھی پیرنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری جو ڈاکٹر کی عزت ہے، اس طرح دیگر ایک جو شعبے ہوتے ہیں جن کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اس طرح ہماری سوسائٹی میں ٹیچر سے بھی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو معلم سکھانے والا بننا، اس کے لیے یہ بات جو میں آج آپ تک کوشش کر رہا ہوں ڈیلیور کرنے کی، جو دعوت اسلامی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی تحریک ہے، دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی تحریک ہے، دعوت اسلامی اس معاشرے میں سنتوں کے پھول کھلانے کی تحریک ہے، اور یہ بات کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الحمدللہ پر عمل ہو رہا ہوگا، وہاں پر اچھائی آپ کو کھل کھل کے نظر آئے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوبی ہے، اور ہم سب کو اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خود قرآن کریم نے ہمیں یہ دعوت دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے اور نمونہ عمل ہے، یعنی ہر استاد کے لیے، ہر ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ ایک مسلمان کا جو رول ماڈل ہے وہ صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے آپ کو ایز اے پریکٹیکل پیش کرتا ہے، اور جب کیونکہ اسٹوڈنٹ ہو یا بچہ ہو، یعنی بیٹا ہو یا شاگرد ہو، بیسیکلی ایکشن کو فالو کرتے ہیں، ہم کو دیکھ کر یہ چلتے ہیں۔ یاد میں ابھی جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں، اس میں میرے لیے وہ ٹیچر بھی ہیں جنہیں ہم پیرنٹس کا نام لیتے ہیں، میرے نزدیک وہ ٹیچر بھی ہیں جنہیں ہم پیرنٹس کا نام لیتے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک پیرنٹس یہ سب سے فرسٹ ٹیچر ہے مین اینڈ فیمیل اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ بچے تو بعد میں اداروں میں جاتے ہیں، پھر پری پرائمری میں جاتے ہیں، پھر پرائمری میں جاتے ہیں، پھر سیکنڈری میں جاتے ہیں، پھر کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، لیکن اگر بچے گھر میں ہی شروع سے اچھی تعلیم اور تربیت پالیں، اور اگر ادارے میں جا کر انہیں خدا نہ خاصہ کو غلط چیز نظر آئے گی تو آٹومیٹکلی وہ اس کو ریئیکٹ کریں گے کہ میں نے سیکھا کچھ اور تھا گھر میں اور یا باہر سکھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ تو پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی کو میرا مشورہ ہے آج شامل کر لیا جائے۔ اچھا، وہ ٹیچرز جو آج اس اجتماع میں شامل ہیں، وہ ٹیچر جو اجتماع میں شامل ہیں، شاید ان میں بڑی تعداد وہ ہوگی جو خود ایک والد ہو گئے۔ ادارے میں آپ ایک ٹیچر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، لیکن گھر میں آپ والد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ گھر میں انسان کی یہی پوزیشن ہے، باہر وہ منسٹر ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، جج ہو، آفیسر ہو، فوج میں ہو، کسی بڑا بزنس مین ہو، دنیا کو سیٹ کہتی ہو، گھر میں آنے کے بعد اس کی حیثیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یا تو وہ باپ ہے، یا وہ بھائی ہے، یا وہ شوہر ہے، یا وہ بیٹا ہے۔ کبھی شوہر اگر آفیسر بھی ہے تو گھر میں آ کر بیوی یہ نہیں کہتی کہ سر آئیے، کبھی نہیں ہوگا۔ نہ آپ یا ٹیچر صاحب گھر پہ جائیں گے تو بیٹا یہ بولے گا کہ سر کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ابو بولے گا، اور اگر بیوی باہر چلا تو بہت کبھی سے بولے گی کہ آئیے، ورنہ تو نصیب ہمارے جو بھی ہوگا۔ تو اسی طرح کے میل ٹیچر ہو یا فیمیل ٹیچر ہو، جو بھی گھر میں ایک حیثیت ہے انسان کی، وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ امام صاحب بھی گھر پہ جائیں گے تو بچہ یہ نہیں بولے گا آئیے امام صاحب۔ گھر میں ہماری ایک پوزیشن ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پوزیشن ہر ایک کے لیے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لہٰذا جو میں اس وقت آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، سمجھے کہ میرے بیان کا یہ مقدمہ ہے جو میں تھوڑا سا مائنڈ میکنگ کے طور پر چل رہا ہوں،
کہ ہم سب کے لیے ایز اے پیرنٹس بھی ایز اے ٹیچر بھی ہم سب کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا. کیونکہ آپ ریولیوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ذہن بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو تبدیلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے کر آئی، نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس سے بعد میں بھی آئے گا. وہ کردار مبارک، اخلاق مبارک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور مورخین سیرت لکھنے والے یہ بات واضح طور پر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بڑا حصہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت میں گزرا ہے. تربیت فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، کھانے کے تعلق سے، پینے کے تعلق سے، بولنے کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، معاشرتی زندگی، فیملی لائف، بزنس لائف، ہر طرح کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو سنوارنے پر آپ نے تربیت فرمائی. لہذا یہ بات ہر ایک کے سمجھنا ضروری ہے. لہذا میں ابھی آپ کے سامنے ون بائی ون اگر یاد کر سکے تو یاد کر لیں، لکھ سکے تو لکھ لیں. ون بائی ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارک کی کچھ جھلکیاں بیان کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ عز و جل اگر ہمارے ٹیچرز، پیرنٹس، یہ سب کے سب، اور جو بھی معاشرے میں اس طرح کا انفلوئنشنس طبقہ ہے جو اس طرح کے اثر رکھتا ہے یا جس کے پاس ایسی رسپانسبلٹی ہے، ایون وہ مسجد کے امام ہی کیوں نہ ہو، کہ مسجد کے امام بھی خود نہ کچھ پڑھانے کا اور سکھانے کا سلسلہ رکھتے ہیں،